چاہنے والے جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانہ جب زمین کے اندر جاتا ہے، جب دانہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے خواہشات کو دبا دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اپنے خواہشات کو ختم کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اپنی ہستی کو مٹا دے۔ اگر تجھے مرتبہ چاہیے، دنیا کے اندر عزت چاہیے، دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، تجھے آخرت میں کامیابی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، خالق کی محبت چاہیے، دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہیے، مرتے وقت کامیابی چاہیے، قبر میں بھی کامیابی چاہیے، جنت کی کامیابی تجھے چاہیے، قیامت کے دن کامیابی چاہیے، تو اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو قربان کر دے، کہ دانہ خاک میں مل کر، دانہ جب مٹی کے اندر جاتا ہے، یہی دانہ سبزے اگاتا ہے، یہی دانہ پھل نکالتا ہے، انہی دانوں سے خوشیاں ملتی ہیں، انہی دانوں سے پھل نکلتے ہیں، انہی پھلوں سے خوشبو نکلتی ہے، انہی دانوں سے سبزہ اگتا ہے۔ جب یہ سبزہ زمین میں جاتا ہے تو پھر اسی دانوں سے پھر سبزہ نکلتا ہے۔ بتاؤ دوستو بزرگوں، کیا اللہ کی محبت میں کسی نے اپنے آپ کو قربان کیا؟ وہ پاگل ہوا؟ نہیں۔ جب اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اور بہت سارے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے کسی کے لیے اپنے آپ کو پاگل کرتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، دیکھیں لیلا کے پیچھے مجنون نے اپنے آپ کو پاگل کر دیا، تو اس کی طرح اس نے اپنے آپ کو پاگل کر دیا تو وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ جب خود پاگل ہو گیا تو وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ لیکن اللہ والے جب اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی برکت سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے مرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے اپنی جانیں لٹاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے اپنے مال کو لٹاتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کیا، اللہ کے لیے اپنے جائز خواہشات کو بھی چھوڑا، اپنے حرام خواہشات کو بھی چھوڑا، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑا۔ شاعر کہتا ہے جب دل گلستہ تھا تو ہر چیز سے بہاریں نکلتی تھی، جب دل گلستہ تھا تو ہر چیزوں سے بہاریں نکلتی تھی، جب یہ دل ویراں ہوا تو ہر شے ویراں ہو گئی۔ جب اس دل سے اپنے اللہ کو نکال دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، رب چاہی زندگی چھوڑ کے من چاہی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بدلے ہوتا کیا ہے؟ اس کی من چاہی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کریم ہے، کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کس رب سے؟ ایسے رب سے جو کہ کریم ہے۔ کریم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریم وہ ذات ہے جو مستحقین کو بھی دیتا ہے اور بغیر مستحقین کو بھی دیتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتے کرتے ساری زندگی اس نے ختم کر دی، اس کے پاس اب نیکیاں کرنے کے لیے وقت نہیں، نیکیاں کرنے کے لیے صحت نہیں، نیکیاں کرنے کے لیے جسم میں طاقت نہیں، نیکیاں کرنے کے لیے اس کے پاس مال بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس ضعف میں، اس کمزوری میں، اس بڑھاپے میں بھی اگر وہ سچے دل سے
سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور معافی ہی نہ صحیح، صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ خریدار بھی ایسے خریدار ہیں، کریم ہے، وہ کریم ایسا خریدار ہے جو بازاروں میں وہ چیزیں خریدتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا خریدار نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ایسا خریدار آپ کے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا ہوگا جو ایسا خریدار ہو جو بازار میں جا کے کہیں کہ جس کو کوئی خریدنے والا نہیں اس کو میں خریدوں گا، جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا میں خریدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا بازار میں کوئی خریدار نہیں ہوتا، اللہ اس کا خریدار ہوتا ہے۔ وہ کیسا خریدار ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، کہ انسان کے جانوں کو، انسان کے دلوں کو نہیں، انسان کے اعضاء کو نہیں، انسان کے ہاتھوں کو نہیں، آنکھوں کو نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے خریدار ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بارے میں، جنت کے بدلے اس کے نفس کو، اس کے جسم کو خریدنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی وہ جسم ہے، اسی جسم کے اندر وہ دل ہے، جس دل کے ذریعے سے، جس دل کے اندر دنیا کی محبت کو ڈھال کر، دنیا کے عیش و عشرت کی محبت کو ڈھال کر، دنیا کی دولت کی، دنیا کے حسینوں کی، دنیا کے تمام چیزوں کی محبت ڈھال کر، اللہ کی محبت کو نکال کر اس نے اپنے دل کو آلودہ کیا، بد نظری کر کر اس نے اپنے آنکھوں کو آلودہ کر لیا، ہاتھوں کو حرام چیزوں کو پکڑ کے آلودہ کر لیا۔ ان تمام اعضاء کا جو مسخر اور مسکن ہے نفس اور جسم، اللہ فرماتے ہیں اس جسم کا میں خریدار ہوں۔ بتائیے یہ کیسا کریم ہے، یہ کیسا خریدار ہے، یہاں آ کے کیسے دماغ کو جھٹکا لگتا ہے، یہ کیسا خریدار ہے جو اس چیز کو خرید رہا ہے جس کا کوئی خریدار نہیں، جس کا کوئی خریدنے والا نہیں، وہ انسان کے جسم کو خرید رہا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے کہ یہ جسم وہ ہے جس کے اندر دل بھی ہے، جس کے اندر آنکھیں بھی ہے، جس کے اندر ہاتھ بھی ہے، جس کے اندر تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم توبہ کر لو، تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا لو، دو الفاظ توبہ کے بول دو، سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عزم کر لو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو میں اس جسم کا میں خریدار ہوں۔ اور اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اور دوسری جگہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دل جو انسان کا خواہشات کو چھوڑتے ہوئے، حرام کو چھوڑتے ہوئے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، خواہشات کو پامال کرتے ہوئے دل ٹوٹتا ہے، خواہشات اختیار کرنے کا بہت دل کرتا ہے، بہت من کرتا ہے، بہت چاہت ہوتی ہے، بہت اچھا ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، اسی لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ دل انسان کا ٹوٹتا ہے۔ جب خواہشات پر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے اور وہ خواہشات کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، اس کے دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے، اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا، اللہ نے دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا اور اپنے دوستوں کو درد آہ دل دیا، درد آہ دل دیا۔ اللہ نے اپنی محبت کرنے والوں کو دل وہ عطا کیا جس میں وہ آہ و فغاں کرتے ہیں، جس میں وہ اللہ کے سامنے روتے اور توبہ کرتے، اور اس دل میں اللہ وہ سکون اور وہ لذت اور وہ راحت ڈھال دیتا ہے۔ آپ جا کے کسی دنیا دار کے ساتھ، کسی مالدار کے ساتھ،
کسی تجارت کرنے والے کے ساتھ، کسی بزنس کرنے والے کے ساتھ، کسی دنیا کے تمام حسین چیزوں کو رکھنے والے کے ساتھ جا کے وقت لگا لیں، ان کے پاس 10 دن 15 دن رہ لے، اور اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس 10 دن رہ لے، جس کے پاس اسباب خواہشات، اسباب ذرائع دنیا کے لذتوں کی کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس آپ 10 دن گزار لیں۔ اس 10 دنوں میں واللہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس 10 دن میں آپ کے دل میں وہ لذت، وہ سکون، وہ قرار، وہ راحت آپ کے دلوں میں اللہ نازل کرے گا، جو ان پیسے والوں کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ پیسے والے بھی سکون کی تلاش میں بے تاب ہیں، سکون کی تلاش میں پریشان ہیں، سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہر اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں، اس سے سکون مل جائے گا، اس سے سکون مل جائے گا، وہ اختیار کر لوں گا، اس سے سکون مل جائے گا، بڑے بڑے گھر بنگلے اور گاڑیاں اور تمام حسین چیزوں کو لے لوں گا تو سکون مل جائے گا۔ واللہ ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے کے پاس مسجد میں ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے روتے ہوئے وہ لذت، وہ سکون انسان کو ملتا ہے، جو دنیا کے تخت سلیمانی بھی اس کے سامنے فیل ہے، اس کے سامنے ہیج ہے۔ اللہ دل میں وہ سکون ڈال دیتا ہے۔ یہ دل جب اللہ کی خواہشات کو پامال کرتے ہوئے ٹوٹتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میرا دل، میرا گھر، یہ انسان کا، یہ مومن کا ٹوٹا ہوا دل ہے۔ بتائیں بھائی، اللہ کا دل، اللہ کا گھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا گھر اے مومن تیرا دل ہے، جو دل تو نے دنیا کی خواہشات سے خالی کر دیا، دنیا کی خواہشات کو نہ اپناتے ہوئے توڑ دیا، یہ دل میرا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ بتائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا بڑا اعزاز دیا۔ اب یہ اعزاز انسان حاصل نہ کرے، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر اپنے وقت کو، اپنے دل کو خراب کر دے، اور اچانک اس کو موت آ جائے اور مٹی کے اندر دفن ہو جائے، قبر کے اندر چلا جائے، اور اس کے 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی بوسیدہ کر دے اور پھر وہ کھا کے ختم کر دیں۔ بتائیں اس کی کیا حقیقت ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تیری حیثیت ہے، تیری قدر ہے۔ جا کے قبرستان میں دیکھیں، جو آدمی مر گیا، دفن ہو گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے قبر کے اندر کفن بھی اگر نظر آ جائے تو کفن کو ہاتھ لگانے سے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگ اس کے پاس جانا اور اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ یہ تیری بھی حقیقت ہے، یہ میری بھی حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہی حقیقت تیری بھی ہے، یہی حقیقت میری بھی ہے، لیکن اس حقیقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو قربان کر دو۔ اللہ جب تمہارے دل کو اپنا گھر بنائے گا، ظاہر سی بات ہے، جس دل کو اللہ اپنا گھر بنائے گا، اس دل کے اطراف میں جسم ہے، جسم کے اور باقی اعضاء ہے، اس دل کے اطراف میں روح ہے، اس دل کے اطراف میں اور بھی انسان کے پورے جسم کے اعضاء ہیں، اس کو اللہ بے قیمت کیسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس کو اللہ بے قیمت نہیں چھوڑے گا۔ اس کو اللہ اپنی محبت کے خاطر، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے ذریعے سے اس کے پورے اعضاء کو، پورے جسم کو قدر و قیمت اور منزلت، قدر و قیمت والا بنا دے گا۔ اس کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ پورے جسم کو قیمتی چیزوں سے نواز دے گا، اور اس کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ قیمتی کر دے گا۔ اور جب یہی جسم قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، جب قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے،
اس کو مٹی کی کوئی چیز ذرہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور یہی جسم تر و تازہ رہ جاتا ہے، اور اسی جسم کے اندر سے اللہ کی محبت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی کے منزلیں کچھ اس طرح سے طے کیے، ہم نے منزلیں زندگی کی کچھ اس طرح سے طے کیے، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چل دی۔